يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك. اور میرے آقا نے فرمایا کہ سنو وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب عز و جل کانا نہیں ہے بلکہ وہ حسین و جمیل. اللہ الجمال و یحب الجمال. اللہ رب العالمین خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. اور دجال کی آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا ہوگا کہ یہ کافر ہے، اور کفر لکھا ہوا ہوگا اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں دجال کے بارے میں وہ بات نہ بتاؤں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتایا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نبی کو بھی جانتے ہیں اور ہر نبی کی گفتگو کو بھی جانتے ہیں. اس لیے تو میرے آقا نے فرمایا تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی. تو میرے آقا نے فرمایا وہ جو دجال ہوگا وہ کانا ہوگا، اور اس کے ساتھ جنت اور جہنم جیسی دو چیزیں ہوں گی. جسے وہ جنت بتائے گا در حقیقت وہ جہنم ہوگا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے سامنے دجال کا ذکر فرمایا. آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہونے کے عیب سے پاک ہے. سنو مسیح دجال دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، گویا کہ اس کی آنکھ کے اندر پھولا ہوا انگور کی طرح وہ یعنی اس کا ڈیلا جو ہے وہ پھولا ہوا ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی. کب؟ جب تک مسلمانوں کی یہودیوں سے لڑائی نہ ہو. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے نا، اس کے بعد عیسائی اور مسلمان مل کر یہودیوں سے لڑائی کریں گے، اور اللہ رب العالمین وہاں پر یعنی مسلمانوں کو اور عیسائیوں کو فتح عطا فرمائے گا. فتح عطا فرمائے گا. عیسائی ہوتے ہیں، یہ جہاں پر بھی ہونا کمینے ضرور ہوتے ہیں. یہ جب یہ واپس آئیں گے نا، یعنی جہاد کر کے جب واپس آ رہے ہوں گے تو پتہ کیا کہیں گے؟ یہ ہماری صلیب کی وجہ سے ہم جیتے ہیں. اللہ رب العالمین فرمائے گا انہوں بھی وڑ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمان گیا ہوں ایک عیسائی بھی نہیں زندہ رہنا چاہتا، انہوں بھی وڑ. پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک مسلمانوں کی یہودیوں سے لڑائی نہ ہو. یہاں تک کہ یہودی پتھر اور درخت کے پیچھے بھی چھپے گا نا، وہ پتھر بھی بول کے کہے گا اور درخت بھی بول کے کہے گا یہودی یہاں پر چھپا ہے، اس کو قتل کر دو. اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، آؤ اسے قتل کر دو. البتہ ایک درخت ہے دنیا کے اندر جو یہودیوں کو چھپائے گا. جو یہودیوں کو چھپائے گا، یہودی اگر اس کے پیچھے چھپے گا نا، اس کے بارے میں یعنی وہ درخت جو ہے وہ نہیں بتائے گا. اس درخت کو کہتے ہیں غرقد. یہ یعنی جہاں پر ہے نا یہودیوں کا کانٹے دار درخت ہے، یہ بیت المقدس کے علاقے کے پاس یعنی بیت المقدس کے آس پاس اسرائیلی ہے. یہ اسرائیل کے اندر یہ درخت یعنی انہوں نے اسی لیے لگائے ہیں کہ اگر ہمارے اوپر کوئی یعنی حملہ کرتا ہے، اگر کوئی ہمارے ساتھ لڑنا چاہتا ہے، اگر ہم اس درخت کے ساتھ چھپ جائیں گے نا، یہ درخت کسی کو نہیں بتائے گا. لیکن انہوں نے درخت اسی وجہ سے لگایا ہے کہ یہ ہمارے یہودیوں کو چھپائے گا. لیکن اور جتنے بھی درخت ہیں کائنات کے اندر وہ بول کر کہیں گے یہاں پر یہودی چھپا ہے، اس کو اے مسلمان اس کو قتل کر دے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک یہ سارے فتنے ظاہر نہ ہو جائیں. میرے آقا نے فرمایا کوئی آدمی قبر کے پاس سے گزرے گا نا، قبر کے پاس سے، تو وہ اس قبر کے اوپر لیٹ جائے گا. ہماری بھی اب یہی حال، ہم اسی دور کے اندر ہی جی رہے ہیں نا. آدمی مثلا قبرستان کے اندر جاتا ہے تو کیا کہتا ہے قبروں والے کتنے سکون کے اندر ہیں، جنجھاڑاں تو چھٹے ہوئے نے، جنجھاڑاں تو جان چھڑا کے تے قبراں دے اندر لیٹے نے.
میرے آقا نے فرمایا آدمی قبر کے پاس سے گزرے گا نا تو اس کے اوپر لیٹ جائے گا، کہے گا کاش کہ اس قبر کی جگہ، اس قبر والے کی جگہ پر میں ہوتا۔ میرے آقا نے فرمایا دین دی وجہ تو نہیں ہوئے گا، یہ دنیاوی مصائب دی وجہ تو ہوئے گا، دنیاوی مشکلات دی وجہ تو ہوئے گا۔ ہن کیڑا بندہ جڑا سکھی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا دنیاوی مشکلات کی وجہ سے ایسا ہوگا، دین کی وجہ سے نہیں ہوگا، کہ جس قبر والے کی جگہ پر آدمی کہے گا کاش کہ اس کی جگہ پر میں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک نہر فرات سونے کے پہاڑ نہ ظاہر کر دے۔ سونے دے پہاڑ نکلن گے نہر فرات دے وچوں، پھر لوگ اس نو حاصل کرن واسطے نہ انہاں پہاڑاں نو 100 دے وچوں 99 بندے قتل ہو جان گے، صرف ایک بندہ بچے گا۔ یعنی وہ سونے نو لین دی خاطر ایک جا کے جدو لوے گا وہ کہے گا میرا، دوسرا آ کے انہوں قتل کرے گا وہ کہے گا میرا ہے، تیسرا آئے گا وہ دوسرے نو قتل کر کے کہے گا یہ میرا ہے، چوتھا آئے گا تیسرے نو قتل کر کے وہ کہے گا میرا ہے۔ انجی واری واری سارے وڈیندے رہن گے، لیکن سونے دی خاطر قتل ہوندے رہن گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے ہر آدمی کہے گا شاید کہ میں نجات پا جاؤں گا، لیکن اس سے اوپر جو آئے گا وہ اس کو قتل کر دے گا، سونا وہ اپنے قبضے میں کر لے گا۔ لیکن سونا کسی کے قبضے میں کیا ہوگا؟ وہ تو پہاڑ ہوگا، وہ وہیں پر ہی رہے گا، جو بھی آئے گا وہ قتل ہوتا رہے گا۔ میرے آقا نے فرمایا میں اپنی امت کی رہنمائی کر کے جا رہا ہوں، اگر کوئی دیکھے نا نہر فرات کے اندر سونا ہے، وہ خزانے اگل رہی ہے، میرے آقا نے فرمایا ان میں سے کچھ بھی نہ لینا، اس میں سے کچھ بھی نہ لینا، نجات پا جاؤ گے، بچ جاؤ گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے لوگ مدینہ منورہ کو بہتر حالت میں چھوڑیں گے، اس میں وحشی درندوں اور پرندوں کے سوا کوئی بھی داخل نہیں ہو سکے گا، یعنی نہ کوئی وحشی آدمی داخل ہو سکے گا، نہ کوئی اور چیز داخل ہو سکے گی، ہاں یعنی درندے اور پرندے جو ہیں یہ اس کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ آخر میں ایک دو یعنی قبیلہ مزنیہ کے 2 آدمی چرواہے آئیں گے، اپنی بکریوں کو ہانکتے ہوئے مدینہ منورہ میں داخل ہونا چاہیں گے، تو وہاں پر وحشی جانوروں کو پائیں گے، یعنی جو بکریوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں ایسے جانوروں کو پائیں گے، تو پھر اس وجہ سے وہ ثنیۃ الوداع ایک پہاڑی ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے یعنی غلاموں کو وہاں سے روانہ کرتے تھے، یعنی مدینہ منورہ سے جب بھی رسول پاک کسی کو یعنی مہمان کو یعنی رخصت فرماتے نا تو اس پہاڑی تک میرے آقا تشریف لے کر آتے۔ تو حضرت معاذ بن جبل بھی ایک بار جب آپ کو رسول پاک نے بھیجا نا تو میرے آقا نے حضرت معاذ کے گھوڑے کی لگام پکڑی ہوئی تھی، گھوڑے کی لگام پکڑی ہوئی تھی، حضرت معاذ گھوڑے کے اوپر سوار تھے۔ میرے آقا عرض کی یا رسول اللہ میں ایسے نہیں کر سکتا، میرے آقا نے فرمایا مہمانوں کی یہی شان ہوتی ہے، جن کو رخصت کیا جاتا ہے نا ان کو اسی انداز سے کیا جاتا ہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے معاذ ہو سکتا ہے اب جب تو دوبارہ مدینہ منورہ میں آئے تو ہماری قبر پر ہی آئے۔ حضرت معاذ کہتے ہیں میں اپنے آپ سے باہر ہو گیا، میں رونے لگ گیا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں تو آپ کی وجہ سے جا رہا تھا اور آپ کی وجہ سے ہی واپس آؤں گا۔ میرے آقا نے فرمایا معاذ میں دنیا کو یہ پیغام دے کر جا رہا ہوں، اگر کوئی مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا اور دین کا کام کرنے والا ہوگا جہاں پر بھی ہوگا وہ میرے قریبی ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے پاک محبوب کی محبت عطا فرمائے۔